अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें, आगे से हट जाओ, मैंने कहा अज़ान। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। पेशते से कि खुतबे का असल मजमून शुरू करूं, एक दो अमूर में इस्लाह करनी चाहता हूं। बाज़ दफ़ा बहुत देर से पढ़ी हुई कुतुब का मजमून तो जहन में याद रहता है, लेकिन
اس کی سن اشاعت وغیرہ اور اس قسم کی ناموں کی تفاصیل میں بعض دفعہ غلطیاں لگ جاتی ہیں۔ تو خطبے کے بعد بعض دفعہ باہر سے کچھ احمدی دوست تصحیح کروا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ مجھے خود خطبے کے بعد یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ غالباً یہ بات نہیں تھی، یہ تھی۔ اس پہلو سے دو باتوں میں تصحیح کرنی ضروری ہے۔ ایک تو بہت ہی اہم ہے کیونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام کے سال سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو 1905 میں یہ الہام ہوا کہ فری میسن مسلط نہیں کیے جائیں گے، لیکن یہ 1901 کا الہام ہے۔ اور 1905 میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ انگریزی میں پہلی مرتبہ پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائن کتاب شائع ہوئی، جس میں فری میسن کے تسلط کا ایک منصوبہ ہے، یا فری میسن اس یہود کے تسلط کے منصوبے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو وہ 1905 میں رشین زبان میں باقاعدہ کتاب کی صورت میں شائع ہوئی تھی، ابھی انگریزی میں شائع نہیں ہوئی تھی۔ تو اس سے اور بھی زیادہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام کو عظمت ملتی ہے اور عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ ابھی یہ کتاب روسی زبان میں آئی تھی اور روس سے باہر کی دنیا کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ منصوبہ کیا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے، یعنی 4 سال پہلے 1901 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً بتا دیا کہ کوئی دنیا میں یہود کے تسلط کا منصوبہ ہے جس میں فری میسنز نے اہم کردار ادا کرنا ہے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر اور تمہاری جماعت پر فری میسن مسلط نہیں کیے جائیں گے۔ ایک اور غلطی اس میں تھی جو مجھے کسی نے توجہ تو نہیں دلائی، نہ میرے پاس وقت ملا ہے پورا وقت تحقیق کر سکوں، لیکن مجھے یہ غالب گمان خطبے کے بعد گزرا کہ وہ غلط کہہ گیا ہوں۔ ایک بیان میں نے ڈزرائیلی کی طرف منسوب کیا تھا، خطبے کے بعد مجھے خیال آیا کہ وہ تو 19ویں صدی کے غالباً تیسرے حصے میں پہلے یہودی وزیر اعظم ہیں جو انگلستان میں وزیر اعظم کے منصب تک پہنچے تھے، تو ان کا وہ بیان ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ بیان دینے والا 20ویں صدی کے کسی حصے میں بیان دے رہا ہوگا، کیونکہ بیان دینے والا یہ کہتا ہے کہ یہود کہتے ہیں اس کتاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن کتاب میں جو منصوبہ بیان ہوا ہے وہ منصوبہ اسی طرح کھلتا چلا جا رہا ہے جیسا کہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب منصوبہ بنانے والوں کی نہ ہو، اور چونکہ وہ منصوبہ یہود کے مرضی کے مطابق بن رہا ہے اس لیے لازماً وہی ہوگا۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر وہ نہیں تھے تو غالباً ہنری فورڈ تھے۔ ہنری فورڈ امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور فورڈ کمپنی کے وہ بانی مبانی ہیں، اور ان کی ساری دولت وفائے عامہ کے کاموں وغیرہ پر خرچ ہوئی، اور ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ یہودی دجل اور یہودی سازشوں کو بے نقاب کرنے پر گزرا، اور غالباً ایک فاؤنڈیشن بھی انہوں نے اس غرض سے قائم کی تھی۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات ہے، اصل تبصرہ وہی تھا جو میں نے بیان کیا ہے، اور آج اس کے بھی بہت مدت کے بعد، یعنی یہ بیان غالباً 1900 کے پہلے 2 دہائیوں میں دیا گیا تھا، 20 کے قریب، اس کے بعد آج قریباً 70 سال گزر چکے ہیں، اور وہ منصوبہ بالکل اسی طرح جیسا کہ بیان کیا گیا تھا یا تحریر میں موجود ہے کھلتا چلا جا رہا ہے۔ اب جنگ کا جہاں تک تعلق ہے، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اس جنگ کے پس منظر میں کیا کیا باتیں ہیں، کیوں ہو رہی ہے، اور جب تک ہم اس کو تفصیل سے نہیں سمجھیں گے اس وقت تک فی الحقیقت نئی دنیا کا نقشہ بنانے کے اہل نہیں بن سکتے۔ ابھی تازہ صورت یہ ہے کہ امن کے قیام کی کوششیں یکدم تیز کر دی گئی ہیں، اور ان سے
امریکہ کے دو مفادات وابستہ ہیں. جس طرح پہلے فضائی حملے کی مہم سے پہلے انہوں نے دنیا پر یہ اثر ڈالا کہ ہم تو بڑی معقول تجویز صدام حسین کے سامنے بار بار پیش کرتے ہیں، امن کے خواہاں ہیں، جنگ کے خواہاں نہیں، لیکن دیکھو یہ رد کرتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح اب دوسرے مرحلے میں جنگ داخل ہونے والی ہے جو بعض لحاظ سے ان اتحادیوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ اگرچہ جس طرح کہ ان کو غیر معمولی مادی غلبہ حاصل ہے، یہ عراق کا زیادہ نقصان کر سکتے ہیں، مگر ان کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوگا. بس اس مرحلے پر انہوں نے بین ہی اسی مہم کا دوبارہ آغاز کیا جس سے دو فوائد حاصل کرنے تھے. اول یہ کہ اگر اس مرحلے پر صدام حسین اپنے نقصانات کا جائزہ لیتے ہوئے خوف کھا جائیں اور عراق کی رائے عامہ ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور وہ کہیں کہ کافی ہلاکت ہو گئی ہے، بس کرو، اب مان جاؤ، اتنی سی بات ہے کہ کویت خالی کرنا ہے، تو اس سے جو عراق کی طاقت کو پارا پارا کرنے والا مقصد تھا وہ بھی حل ہو چکا اور کویت بھی خالی کروا لیا گیا اور وہ امریکن جانیں بھی بچا لی گئیں جن کا سب سے زیادہ ان کو خطرہ ہے. اور اس مرحلے پر بار بار کویت پیغامبر بھجوائے گئے، خواہ وہ پاکستان کے پیغامبر تھے یا بغداد کی طرف، اور بغداد کی طرف پیغام دینے کے لیے دوسرے ممالک کی طرف پیغامبر بھجوائے گئے جن کا مقصد یہ تھا کہ مسئلے کو صرف اس شکل میں پیش کریں کہ کویت خالی کرنے کی بات ہے، ساری جنگ ختم ہو جائے گی اور سارا جھگڑا طے ہو جائے گا، اس لیے اتنی سی بات کے اوپر ضد نہ کرو، کافی نقصان اٹھا بیٹھے ہو. لیکن اصل واقعہ یہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ خطبے میں بیان کیا تھا، یہ بالکل ایک جھوٹ اور دجل ہے. صدام حسین نے کبھی بھی کویت خالی کرنے سے انکار نہیں کیا. صدام حسین ہمیشہ یہ موقف لیتے رہے ہیں کہ کویت پر میرا حملہ جارحانہ ہے، لیکن اسی قسم کے جارحانہ حملے پہلے اسرائیل کی طرف سے مسلمان ممالک پر ہو چکے ہیں اور ان کا قبضہ موجود ہے. اسی طرح باوجود اس کے کہ یونائٹڈ نیشنز اور سیکورٹی کونسلز نے بار بار ریزولوشنز کے ذریعے اسرائیل کا قبضہ ناجائز قرار دیا ہے. تو اگر تم واقعی صلح چاہتے ہو تو اس بات پر گفت و شنید ہونی چاہیے. صرف کویت کا مسئلہ نہیں ہے، دونوں کو اکٹھا دیکھو تاکہ کویت بھی خالی ہو اور دوسرے مقبوضہ علاقے بھی خالی ہوں اور یہ مسئلہ جو بڑی دیر سے ایک ظلم کا موجب بنا ہوا ہے یہ کٹے ایک طرف سے. اس کو امریکہ اس شدت سے رد کرتا رہا ہے کہ جتنے بھی پیغامبر عراق کی طرف جاتے رہے یا دوسرے ممالک کی طرف تاکہ وہ عراق پر زور ڈالیں، ان کو یہ سختی سے ہدایت رہی ہے. یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کویار کو بھی یہی ہدایت تھی کہ تم نے گفت و شنید نہیں کرنی اس مسئلے پر. ان دونوں مسائل کو یعنی فلسطین کے مسئلے کو اور کویت کے مسئلے کو اکٹھا ایک میز پر زیر بحث ہی نہیں لانا، کیونکہ اگر وہ زیر بحث لے آئیں تو اس سے امریکہ کا دجل کھل جاتا ہے اور وہ عرب مسلمان ممالک جو اس وقت امریکہ کے ساتھ ہیں ان کے لیے بڑی سخت نفسیاتی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. امریکہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں وہ خالی نہیں کرے گا اور تم خالی کرو. یہ ایک ایسی کھلی دھاندلی اور زیادتی ہے کہ مسلمان ممالک حکومتوں کے لیے بڑا مشکل بن جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے ساتھ کو قائم رکھیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ جس وجہ سے وہ ساتھ ہے وہ جگہ وجہ بھی رہے گی، لیکن اس کی بعد میں بات کروں گا. آج جو تازہ خبر آئی ہے، صدر صدام حسین نے جس طرح پہلے عقل اور حکمت عملی میں بار بار ان کو مات دی ہے، ایک اور مات دے دی ہے، اور وہ اس طرح کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسلز کا اجلاس
طلب کروانے میں اس نے روس سے مدد مانگی اور دوسرے بعض ملکوں سے، چنانچہ یہ وہ مان گئے۔ چنانچہ جو مسئلہ وہ میز پر لانا نہیں چاہتے تھے اب وہ سیکورٹی کونسل کی میز پر آ گیا ہے، اور صدام حسین نے کہا ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے، ہم کویت خالی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیکورٹی کونسل ان سب مسائل کو اکٹھا دیکھے اور پہلے یہ سمجھائے ہمیں کہ ریزولوشن 242 پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا، جو سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن ہے جس میں کلیتاً سارا الزام، سارا اتہام یہود پر ہے، اور یہ جرم ثابت کیا گیا ہے کہ انہوں نے جارحانہ جنگ کی تھی اور اضلاع ستم وہ علاقے ہتھیائے ہیں۔ تو اس مرحلے پر اس وقت جنگ داخل ہوئی ہے۔ جہاں تک ذمہ داریوں کی تعیین کا تعلق ہے، ہم کسی ایک پارٹی کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے۔ یہ مضمون چونکہ کافی لمبا ہے، مجھے ابھی اور وقت لگے گا اس کو سمجھانے میں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ تو اللہ بہتر جانتا ہے کب کس حالت میں ختم ہو، لیکن جنگ کے ساتھ مسائل ختم نہیں ہوں گے، مسائل بڑھیں گے، اور اس جنگ کے نتیجے میں پہلی بات جو ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کا مضمون دکھائی دے رہا ہے کہ نہ صرف مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والے مسائل زمین نے اگل دیے ہیں، بلکہ ساری دنیا میں جو ملتے جلتے مسائل ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں اور دنیا کے نظر کے سامنے آ رہے ہیں۔ نئی دنیا کا نقشہ کیا ہوگا، اس میں بڑی چھوٹی قوموں کے تعلقات کیا ہوں گے، یونائٹڈ نیشنز کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا، وہ کردار ادا کر بھی سکتی ہے کہ نہیں، یہ سارے مسائل اور بھی اس سے متعلق مسائل دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ تیل کی دولت پر کس کو تسلط ہے، کس طرح اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ تو چاہے جنگ ہو یا نہ ہو، ختم ہو یا جاری رہے، میرا مضمون بہرحال جاری رہے گا، کیونکہ اس کا تعلق لمبے عالمی مسائل سے ہے۔ جہاں تک جنگ کی ذمہ داری کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں صدام حسین صاحب پر لازماً یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ انہوں نے کویت پر حملہ کیا اور اس حملے میں بہت جلدی کی، اور اس کے نتیجے میں اپنی ساکھ کو بھی اور عراق کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا، اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ دشمن کے جال میں پھنسے، کیونکہ اب جب کہ اس مسئلے پر بحثیں اٹھ رہی ہیں کہ کون ذمہ دار ہے، تو بعض امریکہ کے صاحب علم، دانشور، اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے، صاحب علم لوگوں نے یہ کھل کے اعتراف کیا ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ بس امریکہ نے جو شرارت کی، یہ اس شرارت میں پھنس گیا، یہ بہت بڑا ایک جرم ہے، اس لحاظ سے یہ بھی ذمہ دار ہے۔ امریکہ کے جو کردار کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیمز ایکنز کا بیان وہ لکھتے ہیں کہ جو موجودہ امریکی سفیر ہیں، ایک خاتون ہیں، گلاسپی غالباً ان کا کچھ اپریل گلاسپی نام ہے ان کا، مجھے کامل یقین ہے کہ امریکہ نے گلاسپی کے ذریعے صدام حسین کو کویت پر حملے کرنے کے لیے انگیخت کیا اور یقین دلایا کہ یہ تمہارا اندرونی معاملہ ہوگا، ہم اس میں دخل نہیں دیں گے۔ جنرل مائیکل ڈوگن کا بیان ہے کہ جہاں تک امریکہ کی، یہ جنرل مائیکل ڈوگل ان کی چیف آف ایئر سٹاف تھے جن کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور کس جرم میں فارغ کر دیا گیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بعض جرنلسٹ سے سوال و جواب کے دوران ان کو بتایا کہ امریکہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ صدر صدام حسین اور ان کے ساتھی
ان کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کو سب کے سر قلم کیے جائیں اور ان پر حملہ کر کے اس قصے کو، اس قضیے کو نپٹایا جائے، اور ایئر فورس اس مقصد کے لیے تیار ہے، اور ساتھ یہ بھی بیان دے دیا کہ یہ تجویز اسرائیل کی طرف سے آئی تھی۔ اب اتنے بڑے عہدیدار جو چیف آف اسٹاف ہیں، ان کا یہ بیان ایک معنی رکھتا ہے، یہ کسی غیر متعلق مبصر کا بیان نہیں ہے کہ دراصل صدر صدام پر ایک قاتلانہ حملہ کروانے کا منصوبہ تھا، اور ان کے خاندان پر اور دوسرے بڑے لوگوں پر، اور اس ذریعے سے وہ مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے متعلق امریکہ نے بہت سخت رد عمل دکھایا، لیکن کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے اس بیان کے خلاف۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے صدر قذافی پر ایسا ہی حملہ کروا چکے تھے، اور سب دنیا جانتی ہے۔ امریکی قانون صدر کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر ملک میں قتل کروائے، اگرچہ قتل کرواتے رہتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے کورٹ آپریشن رکھا ہوا ہے، یعنی مخفی کاروائیاں۔ مگر جب مخفی کارروائی ظاہر ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا جرم بن جاتا ہے، اس لیے یہاں یہ جرم بن چکا ہے، اور امریکہ لازماً اس میں سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔ تیسری بات، اقوام متحدہ کے نام پر یہ کارروائی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ملک خریدے گئے ہیں، بہت سے ملکوں پر سیاسی دباؤ ڈالا گیا ہے، بہت سے ممالک کو آئندہ کی لالچیں دی گئی ہیں، اور ہے یہ سارا امریکن کھیل۔ اس بارے میں صدر صدام ہمیشہ سے یہی کہتے رہے کہ یہ اس کا نام یونائٹڈ نیشنز رکھنا ہے، تمسخر ہے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ۔ عملاً اقوام متحدہ نہیں ہے بلکہ امریکہ ہے۔ لیکن حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ کہ امریکہ کے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل جب گفت و شنید کے لیے صدام حسین کے پاس گئے تو انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ یہ تو ساری کارروائی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے امریکن کارروائی ہے، اس کا نام یونائٹڈ نیشن رکھنا ہی غلط ہے۔ تو ڈوکویا نے کہا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں آپ سے 100% متفق ہوں، بالکل یہی ہوا ہے، لیکن جہاں تک رسمی پوزیشن لینے کا تعلق ہے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کا اقرار کر سکوں۔ اس کو امریکہ نے چھپانے کی کوشش کی، اس بیان کو، کیونکہ جب انہوں نے واپس جا کے رپورٹ پیش کی تو اس رپورٹ میں یہ اور ایسی اور باتیں، بعض اعترافات شامل تھے، لیکن صدر صدام حسین نے اس کو پبلسائز کر دیا ہے، کھول دیا ہے، اور انگلستان کے بعض اخباروں میں چھپ چکی ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ تو اول ذمہ داری اس جنگ کی امریکہ پر عائد ہوتی ہے، اگرچہ صدام کو استعمال کیا گیا ہے، اور صدام کی جہاں تک ذمہ داری ہے اس میں بعض ایسی وجوہات ہیں جن کے پیش نظر ہم اسے کسی حد تک مجبور بھی قرار کر دے سکتے ہیں۔ اتحادیوں کی ذمہ داری ظاہر ہے، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ اتحادیوں نے اپنے مقاصد کی خاطر یہ کام کیا ہے، اور تمام اتحادیوں کے کچھ ذاتی مقاصد اور منفعتیں تھیں جو اس کے ساتھ وابستہ تھیں۔ اسرائیل کی ذمہ داری یہ ہے کہ سارا منصوبہ اسرائیل کا ہے، جیسا کہ میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، اور اسرائیل کی اس سے بڑی چال دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ ایک بڑھتی ہوئی مسلمان طاقت کو، جو اس کے لیے حقیقی خطرہ بن سکتی تھی لڑائی کے دوران، اس طرح برباد کرا دے کہ روپیہ یا مسلمان حکومتوں کا استعمال ہو یا بعض اور اتحادیوں کا، اور سپاہی امریکنوں اور انگریزوں کے اور عربوں کے استعمال ہو، اور مقصد اسرائیل کا حاصل ہو، اور ضمناً اس کو کچھ اور علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے بہانہ بھی مل جائے، اور $9 بلین منافع کے بھی ہاتھ آ جائیں، اور یہ حق بھی رہے کہ جب چاہوں میں مرے میٹے، اگر خدا نہ خواستہ اگر عراق کا یہ حال ہو جائے تو مرے میٹے عراق پر اپنی مزید انتقامی کارروائی پوری کروں۔ تو سب سے بڑا جرم کا فائدہ اسرائیل کو پہنچا ہے، اور سب سے زیادہ اس میں وہ ذمہ دار قرار پاتا ہے۔
यूनाइटेड नेशंस भी जिम्मेदार हैं। जब पाकिस्तान में असम्बलियों में मेंबरान की ख़रीद फ़रोख्त शुरू हुई थी तो उस वक्त ये इस्तिलाह सामने आई थी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग तो थी लेकिन ये नहीं पता लगता था कि ये कहाँ से आया है नुक्ता। हॉर्स ट्रेडिंग का यानी मेंबरान असम्बली को ख़रीदना अपने सियासी मकासद के लिए, ये इसका नुक्ता आगाज़ क्या, कहाँ से ये ख्याल आया। अब पता चला है कि ये अमेरिका का ही है ख्याल, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में वोट ख़रीदने में उन्होंने बड़ी खुली खुली हॉर्स ट्रेडिंग की है। इसलिए यूनाइटेड नेशन अगर ऐसा इदारा बन चुका है जिसे दौलतमंद कौमें अपने दौलत के बिरते पर ख़रीद सकें, तो ना सिर्फ ये एक बहुत बड़ा भयानक जुर्म है बल्कि एक खुदकुशी है और इस इदारे का एतबार हमेशा के लिए उठ जाता है। इसके अलावा कुछ तारीख़ी पस मंज़र हैं, उनको आपको ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए। हुकूमत बरतानिया मैं बताता हूँ, एक मिनट। हुकूमत बरतानिया का किरदार और यहूदी साजिश जो इसराइल के क़याम के लिए की गई थी, इसकी तफासील में दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर थियोडोर हर्ज़ल ने 1897 में ये मंसूबा बनाया था और इंग्लिस्तान उस मंसूबे के तहत बहुत से यहूद साइंसदान और दानिशवरों को मगरबी ताकतों में नफूज़ पैदा करने के लिए मुकर्रर किया गया। उनमें एक केमिस्ट थे जिनका नाम है वीज़मन पढ़ा जाता है, वाइजमैन भी शायद मैंने पढ़ा था लेकिन मैंने चेक किया है, प्रोनाउंसिएशन जर्मन है, विट्समन, WEIZMANN। ये केमिस्ट्री के बहुत बड़े माहिर थे, पोलैंड के बाशिंदे हैं, जर्मनी में तालीम हासिल की और इंग्लिस्तान पिछली जंग अज़ीम से पहले आ गए और यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुए और बाकायदा इन्होंने साहिब असर लोगों से राब्ते किए और सबसे ज़्यादा इनका असर उसका बेल्फोर, उसका सही प्रोनाउंसिएशन भी बेल्फर है अंग्रेज़ी में, वो मैं पहले मुतरद्दिद था, मैं बता रहा हूँ आपको। तो मिस्टर बेल्फर जो लॉयड जॉर्ज की हुकूमत में 15, 16, 17, 18 उस ज़माने में फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उन पर इन्होंने सबसे ज़्यादा नफूज़ किया और सबसे ज़्यादा सख्त जिद्दोजहद इसराइल के क़याम के लिए मिस्टर बेल्फर ने की है। बस बरतानिया भी इसमें इस मसले में, इस मौजूदा जंग में बाकायदा एक ज़िम्मेदार कौम के तौर पर शुमार होगा, क्योंकि ये मसला फ़ी ज़ाते ही बिल्कुल नाजायज़ और कुछ मसला बनने का हक़ ही नहीं रखता। किसी के मुल्क में जाकर किसी और कौम को ठोंस दो वहाँ और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और फिर अपने खुद मैंडेट्स की खिलाफ वर्जी करते हुए, अपने मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए जुल्म पर जुल्म करते चले जाओ, इसके लिए तो कोई जवाब किसी किस्म का नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा किरदार अंग्रेज़ी कौम ने उसमें दिखाया, इसलिए अंग्रेज़ी कौम हमेशा इस जिम्मेदारी में शरीक रहेगी। लेकिन ज़िम्नन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अंग्रेज़ी कौम सारी की सारी शुरू में इस कार्रवाई में शरीक नहीं थी। ये जो मैंने पीछे हवाले वगैरह, इक़्तिबासात वगैरह का जिक्र किया है, उनके असल हवाले मेरे पास लिखे हुए सब मौजूद हैं। ये मैं इसलिए पढ़ के नहीं सुना रहा था कि वक्त बचे, लेकिन जब खुतबा छपेगा तो उसमें इंशाअल्लाह ताला ये साथ दे दूंगा हवाले, या कैसेट के साथ भी ये बयान किए जा सकते हैं बाद में किसी और की तरफ से।
وہ جو جدوجہد ہے 1917 سے لے کر 18-19-20 تک کی انگلستان میں، اس جدوجہد کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی بہت بڑی غفلت کا ثبوت دیا ہے، جبکہ یہود ہر طرف سازشوں کا جال پھیلا رہے تھے، صاحب اثر لوگوں پر اثر انداز ہو رہے تھے، مسلمان اس مسئلے سے غافل تھے۔ چنانچہ لارڈ کرزن جو بالفر کے بعد وزیر خارجہ بنے اور جنہوں نے مسلمانوں کی حمایت کی ہے بڑے زور کے ساتھ، انہوں نے بہت ہی حیرت انگیز باتوں کا انکشاف کیا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یک طرفہ یہود لگے ہوئے ہیں، سازشوں کا جال پھیلا رہے ہیں اور پوری کوششیں کر رہے ہیں، اور عرب تو یوں لگتا ہے کہ جیسے چابی کے سوراخ سے، پیپ ہول سے باہر سے صرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کو اجازت ہی نہیں دی جا رہی کہ وہ داخل ہوں، یا ان کو خود ہوش نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہنا کہ ساری قوم اس منصوبے میں شامل تھی، یہ درست نہیں ہے۔ لارڈ کرزن نے بڑی شدت سے مخالفت کی، وہ اس نقطے کے اسرائیل کے قیام کی غرض و غایت کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بار بار مجھ پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ میں اسرائیل کا تاریخی تعلق فلسطین کی زمین سے قبول کر لوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ بہت گہری سازش ہے، بہت خطرناک سازش ہے، بہت لمبا اثر دکھانے والی سازش ہے۔ ایک دفعہ اگر میں نے اس کو تسلیم کر لیا تو یہود کو روکنے کے لیے اور پابند رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا۔ اپنی ساری پرانی تاریخ دہرا کر کہیں گے ہم نے وہاں یہ کیا تھا اس لیے آج ہمیں یہ حق ہے، ہم نے فلاں زمانے میں یہ کیا تھا اس لیے آج ہمیں یہ حق ہے۔ چنانچہ آخر تک وہ ایڈمنٹ رہے ہیں اس کے خلاف، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، مگر لارڈ جارج کی کیبنٹ اندر یہود کے بعض مخفی منصوبوں کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہود کے دائرۂ اثر میں منتقل ہوتی رہی، اور بالآخر انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ پاس کروا لیا مسئلہ کہ یہود کو فلسطین میں اس بنا پر دوبارہ قائم کیا جائے کہ ایک ہسٹوریکل کنیکشن ہے۔ وہ پہلا فریز جس پر بڑی سختی سے لارڈ کرزن نے اعتراض کیا تھا، اس کو چلاکی سے بدل کر صرف یہ کر دیا گیا کہ ہسٹوریکل کنیکشن ہے، اور اس کے علاوہ جو تحریر ہے وہ اب میں اس وقت پڑھ کے نہیں سنا سکتا، لیکن آپ جب پڑھیں گے تو حیران ہوں گے کہ بہت ہی شاطرانہ زبان استعمال کی گئی ہے تاکہ یہود کے سارے مقاصد اس سے پورے ہو جائیں۔ اگلا حصہ جب یہ ہاؤس آف لارڈز میں پیش ہوا تو برٹش ہاؤس آف لارڈز کو یقیناً ہمیں یہ حق دینا چاہیے کہ انہوں نے پورے انصاف کا مظاہرہ کیا، اور انصاف کے علاوہ ایک بہت سخت تنبیہ کی خود اپنی قوم کو کہ تم ایسی حرکت نہ کرو ورنہ یہ بہت ہی خطرناک ظلم ہوگا جس کے دور دور تک اور بہت دیر تک اثرات جاری رہیں گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کبھی بد اثر ختم ہو بھی سکیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ ہاؤس آف لارڈ نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور بعد میں ہاؤس آف کامنز میں اس کو دوبارہ پیش کر کے پاس کروایا گیا۔ وہ ہاؤس آف لارڈز میں ایک ممبر تھے لارڈ سڈنم، انہوں نے بیلفر کا جواب دیتے ہوئے کہا، "The harm done by dumping down an alien population upon an Arab country, Arabs all around in the hinterland, may never be remedied. What we have done is, by concessions, not to the Jewish people, but to a Zionist extreme section, to start a running sore in the East, and no one can tell how far that sore will extend." کہتے ہیں کہ یہ ہرگز ایسا نہ کرو، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اجنبی لوگوں کو عربوں کے دل میں مسلط کر دیں، ایسے علاقے میں جہاں ارد گرد چاروں طرف
अरब आबादियाँ ही हैं, और अगर ऐसा तुम करोगे तो अमलन वहाँ एक ऐसा नासूर पैदा कर दोगे जिस नासूर की जड़ों के मुतल्लिक हम कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ कहाँ फैलेंगी और कितनी कितनी दूर जाएंगी। बस अंग्रेज़ी कौम में इंसाफ उस वक्त भी था, अब भी है। चुनांचे आज भी इनके बड़े बड़े दानिशवर इस मसले पर बड़ी जुर्रत के साथ अपने दयानतदाना राय का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बयान किया है, साजिशें बहुत गहरी हैं और बहुत हद तक ये यहूदी चंगल में आ चुके हैं। उस ज़माने में, आज अमेरिका ज़िम्मेदार है, लेकिन उस ज़माने में अमेरिका में भी इंसाफ था। चुनांचे सदर वुडरो विल्सन ने 1918 में जो असूल पेश किए, उसमें उन्होंने ये असूल पेश किया था कि अमेरिका इस असूल को हमेशा सरबुलंद रखेगा और इसमें कोई तब्दीली नहीं पैदा होने देगा कि जिस इलाके के मुतल्लिक कोई फैसला किया जा रहा है, उस इलाके की अक्सरियत का अव्वल हक है कि वो अपनी तकदीर के फैसले में शामिल हो। अगर वो नहीं मानते तो किसी का दुनिया में हक नहीं है कि वहाँ उस पर वो फैसले को ठोसा जाए। उस वक्त अमेरिका की ये हालत थी। चुनांचे एक किंग क्रेन कमीशन उन्होंने 1919 में भिजवाया। उस किंग क्रेन कमीशन ने भी बड़ी वजाहत के साथ बहुत ही मुनसिफाना रिपोर्ट पेश की और उसमें लिखा कि हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि बहुत बड़ी ताकत के इस्तेमाल और बहुत बड़े खून खराबे के बगैर ये इसराइल को वहाँ नाफिज नहीं किया जा सकता। और क्यों ऐसा किया जाए? क्या इसलिए कि 2000 साल पहले ये लोग यहाँ आबाद थे? वो लिखते हैं कि अगर ये दलील तस्लीम कर ली जाए तो दुनिया से फिर अकल इंसाफ सब कुछ मिट जाएगा। ये तो दलील ऐसी लगव है कि इसको ज़ेरे गौर ही नहीं लाना चाहिए। कुजा वो ज़माना और कुजा ये ज़माना कि मुकम्मल अमरीकी ताकत पूरी की पूरी यहूद के हाथों में कठपुतली की तरह खेल रही है। ना कोई इंसाफ, ना कोई अकल, ना कोई अखलाकी कदरें, कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो मुसलमानों का कसूर इसमें यह है कि उनको अपने मफाद के लिए बेदार मगज़ी के साथ हालात का जायज़ा लेना चाहिए था और इन हालात में जिस तरह ये अपना यहूद अपना असर बढ़ा रहे थे, उनको भी अपने असर नफूस को इस्तेमाल करना चाहिए था। मगर मालूम होता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इनकार की बाद उनमें कोई ऐसी लीडरशिप ही नहीं रही जो सारी उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पर गौर करे और उनको एक जिंदा जिस्म के तौर पर एक दिमाग और एक दिल से मुंसलिक रख कर आगे चलाए। British Sunday, in Britain, the Sunday Times, 12 August, which has called for war since day one of the crisis, has been equally frank. जहाँ तक रीजंस का ताल्लुक़ है कि मकासद क्या हैं, क्यों ये जंग लड़ी जा रही है, उसके मुतालिक ये सोशलिस्ट स्टैंडर्ड अपनी 1990 की अशात में रकम तराज है कि संडे टाइम्स ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि मकासद खुद गर्जाना है। चुनांचे वो कहता है कि द रीज़न वाई वी विल शॉर्टली हैव टू गो टू वॉर विद इराक इज़ नॉट टू फ्री कुवैत। कहते बिल्कुल झूठ है। कुवैत शवैत का जो बहाना है कि उसको आज़ादी की खातिर हम मरे जा रहे हैं, ये सब बिल्कुल बकवास है। दो दैट इज़ टू बी डिज़ायर्ड, हाँ हो जाए तो बड़ा अच्छा है, क्यों नहीं। Though that is to be desired, or to defend Saudi Arabia, though that is important. ना ही हम इस गरज से गए हैं वहाँ या जा रहे हैं कि सऊदी अरब की हिफाजत करें, अगरचे ये भी एक अहम बात है। It is because President Saddam is a menace to vital Western interests in the Gulf, above all the free flow of oil at market prices, which is essential to the West's prosperity. दर हकीकत मगरिब के उन तेल के चश्मों पर जो खलीज में बहते हैं हकूक है,
اور ہم ان حقوق کی حفاظت کی خاطر جا رہے ہیں، اور یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ صدام حسین ان کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے کھیلے۔ لیکن در حقیقت یہ پورا اعتراف نہیں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ان مقاصد میں اسرائیل کو عراق کے خطرے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا، اور اسرائیل پر سے یہ تھریٹ، یہ دھمکی دور کر دینا ہمیشہ کے لیے کہ کوئی مسلمان ملک اس کو چیلنج کر سکتا ہے، یہ ایک سب سے بڑا مقصد تھا۔ اور ویسے اس مقصد کا تیل کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ اسرائیل کے قیام کی غرض میں ایک غرض یہ بھی شامل تھی کہ مسلمان ممالک کے اوپر ایک پہرے دار بٹھا دیا جائے جو جب بھی ضرورت پڑے ان کی گوشمالی کر سکے۔ جب وہ مسلمان ممالک بات نہ مانے تو پھر ان کو سبق سکھانے والا ایک نمائندہ موجود رہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنگ کے نفع و نقصان کا اب تک کا خلاصہ کیا ہے۔ کل خرچ اب تک 89.5 بلین ڈالر ہو چکا ہے۔ اس میں سے 30 بلین ڈالر فی یوم 1 بلین ڈالر کے حساب سے خرچ ہو رہا ہے۔ آج 30 دن ہو چکے ہیں، اور 9 بلین بتایا جاتا ہے کہ جنگ سے پہلے امریکہ کا خرچ ہو چکا تھا، 2 بلین جنگ سے پہلے انگریزوں کا خرچ ہو چکا تھا۔ ان کا جو روز خرچ ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی شمار معین معلوم نہیں ہوا، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک کو خریدنے پر جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ بھی جنگ کے اخراجات میں شامل ہے۔ مصر کو 21 بلین قرضے معاف کیے گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملت اسلامیہ کے مفاد کی کتنی قیمت کے مفاد بیچنے کے لیے کتنی قیمت وصول کی ہے۔ اسرائیل کو 13 ملین اب تک اس شاباش، یعنی اس غیر معمولی صبر دکھانے کے نتیجے میں انعام کے طور پر دیا اور شاباش کے طور پر دیا گیا ہے کہ تمہارے چند سو جو زخمی ہوئے ہیں اسکرٹس کے، ان کے نتیجے میں تم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم فوری انتقام نہیں لیں گے، اور جب تم سب کچھ اپنا کر بیٹھو گے، اپنے عراق کو پارا پارا کر دو گے، پھر ہم آئیں گے کسی دن اور اپنی مرضی سے دل کھول کر انتقام لیں گے۔ یہ اتنا حیرت انگیز صبر کا مظاہرہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم تمہیں اور باتوں کے علاوہ جنگی ہتھیار بھی بہت دیے گئے۔ 13 ملین ڈالر، 13 بلین، ملین نہیں، 13 بلین ڈالر تحفہ دیتے ہیں۔ روس کے متعلق عربیہ یا العرب ہے اخبار، اس نے بیان دیا ہے، انگلستان سے شائع ہوتا ہے، کہ 3 بلین روس کو سعودی عرب نے دیا ہے اور 1 بلین کویت نے دیا ہے۔ متفرق اس کے علاوہ ہیں، ترکی اور شام پر کچھ اخراجات انہوں نے کیے ہیں، کچھ آئندہ ان کے ساتھ جنگ کے بعد کے وعدے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہو سکا۔ اس کے یہ خرچ کے علاوہ جو ہولناک تباہی ہوئی ہے کویت اور عراق میں، جائیدادوں کی تباہی، اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، مبصرین نے جو جائزے لیے ہیں، 50 بلین ڈالر صرف کویت کو عصر نو تعمیر کرنے پر لگے گا، اور یہ اندازہ آج سے 5-7 دن پہلے کا ہے۔ اور اندازہ لگانے والوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ عراق پر اس سے کم 10 گنا زیادہ خرچ ہوگا، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ 500 بلین ڈالر عراق کو اپنے آپ کو بحال کرنے کے لیے درکار ہوگا۔ تو جنگ پر جو اخراجات ہو رہے ہیں، یہ رشوت پر ہو رہے ہیں، ان کے علاوہ یہ اخراجات غیر معمولی طور پر زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو جانوں کی تلفی ہوئی ہے اور کثرت کے ساتھ بنی نوع انسان کو تکلیف پہنچی ہے، وہ سب اس کے سوا ہے۔ تیسری دنیا کو جو نقصان اقتصادی پہنچا ہے وہ بھی سرے دست 200 بلین کا اندازہ لگایا گیا ہے، جو
مبصرین کہتے ہیں کہ آگے زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا. یعنی اب تک 200 بلین کا نقصان تیسری دنیا کے ملکوں، غریب ملکوں کو ہو چکا ہے. اب یہ جو حصہ ہے اس سلسلے میں ایک نقصان فضا میں آلودگی کا نقصان ہے اور سمندر میں آلودگی کا نقصان ہے. جو سمندر میں آلودگی شروع ہوئی تو ایک امریکن جرنیل نے اعتراف کیا کہ، اور فخر سے اعتراف کیا کہ ہم نے تیل کے چشموں پر کامیابی سے ہٹ کیا ہے اور تیل بہنا شروع ہو گیا ہے. اور دوسرے دن وہ ساری کہانی بدل گئی اور کثرت سے پھر بار بار عراق پر الزام لگا کر عراق کو متہم کیا گیا کہ یہ ایسا ظالم قوم ہے کہ وہ پرندوں تک کو نہیں چھوڑا انہوں نے ظلم میں. اور وہ جو کوٹس اور کومرون اور کچھ اور مرغابیوں قسم کے جانور، بعض تو ایسے تھے جو بار بار وہی دکھاتے تھے تیل میں ڈوبے ہوئے، اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ اس سے ان لوگوں کی سفاکی صدام حسین کی ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنا چھوٹے چھوٹے جانوروں تک کو بھی اپنے ظلم سے الگ نہیں رہنے دیے، باہر نہیں رکھا. اس نقصان کے مقابل پر جس سے یہ اپنی انسانی ہمدردی اور زندگی سے ہمدردی ثابت کرتے ہیں دنیا پر، ان کا دنیا کی تکلیفوں سے متعلق جو رویہ ہے وہ میں آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سب دجل ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لفظ دجال میں اس زمانے کی ساری تاریخ اپنی تمام تفاصیل سے بیان فرما دی. ایسا خوفناک دجل ہے کہ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ سال ہا سال سے افریقہ بھوک کا شکار ہے اور لکھوں کھا کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد، جوان سب پنجر بند بند کر دکھ اٹھا اٹھا کر مرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں. اب جنگی اخراجات کا آپ نے اندازہ سن لیا ہے، 550 اس کی تعمیر نو پر خرچ، اور اس سے پہلے 100 بلین کے قریب دوسرے اخراجات اور 200 بلین دنیا کے نقصانات. تو یہ ساری بات مل کر بالآخر 1000 بلین کا نسخہ ہے. اس کے مقابل پر آج 25 ملین افریقن بھوک کے نتیجے میں مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور یہ یونائٹڈ نیشنز کا تخمینہ ہے. ایک اگر افریقن کو روزانہ خوراک مہیا کرنے پر $2 خرچ آئیں تو 25 ملین افریقن کو ایک سال کے لیے بھوک سے بچانے کے لیے صرف تقریباً $1.5 بلین چاہیے. 1 بلین 66 لاکھ کچھ چاہیے. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو 25 ملین انسانوں پر رحم نہیں کھاتے، جو عراق کے 16 ملین انسانوں پر دولت کے پہاڑ خرچ کر کے موت برسا رہے ہیں، ان کو ہمدردی ہے تو 2 مرغابیوں سے ہے، اور شور مچایا ہوا ہے کہ چند مرغابیاں مر جائیں گی. محض جھوٹ، محض فساد. انسانی ہمدردی کا کوئی شائبہ بھی ان کے اندر ہوتا تو پہلے انسانی جانوں کی قدر کرتے، دنیا میں بھوک سے مرنے والے غریب افریقنوں کی اور دیگر قوموں کی فکر کرتے، اور اقتصادی عدم توازن کو دور کرنے کی کوشش کرتے. اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ 1 بلین ہوتا کیا ہے. 25 ملین کا مطلب ہے 2.5 کروڑ. 2.5 کروڑ انسان پورا ایک سال عزت کے ساتھ روٹی کھا سکتا ہے تقریباً 1.5 بلین میں. اور یہ جو 1 بلین روزانہ یہ موت برسانے پر خرچ کر رہے ہیں، اور 1 بلین 9 مہینے زندگی بخشنے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے، اور وہ بھی 25 لاکھ آدمیوں کی زندگی. مجھے اس پر یاد آ گیا وہ قصہ. ایک دفعہ چرچل نے جارج لائٹ کے پاس ایڈورڈ گرے کی سفارش کرتے ہوئے کہا، ان کی تائید میں، کہ آپ ان کو پوری بات نہیں سمجھ رہے،
ان کا کوئی قصور تھا, وہ ناراض تھے, بڑے سخت گرم تھے اس کے خلاف. تو چرچل نے کہا کہ دیکھیں وہ ایسا انسان ہے ایڈورڈ گرے کہ اگر آج ناٹسی کوئی اس کے پاس آئے اور کہے کہ تم اگر اس پہ دستخط کر دو جو میں تجویز پیش کرتا ہوں, تو اس کے بدلے میں تمہیں سب کچھ, تمہاری یہ بات مان لوں گا, وہ مان لوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, تمہاری جان بخشی ہوگی, جو کچھ بھی ہے اس نے بیان کیا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن کافی بہت بڑھا کر بتایا کہ اس کی انگلستان سے وفا اور محبت کا اندازہ کریں کہ اگر وہ ناٹسی یہ پیشکش کرے تو وہ یہ جواب دے گا کہ میں اصولوں کے سودے نہیں کر سکتا, میں یہاں ان شرطوں پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں. لوائڈ جارج نے فوراً چرچل کو جواب دیا کہ میں ان کو گرے کو سمجھتا ہوں, اگر ناٹسی سمجھدار ہو اور وہ یہ شرطیں پیش کرنے کی بجائے یہ شرطیں پیش کرے کہ اگر تم یہاں دستخط کر دو ہماری مرضی کے مطابق تو بہتر, ورنہ جو تم نے گلیریاں پالی ہوئی ہیں میں ان کو مار دوں گا, تو وہ فوراً دستخط کر دیں. یعنی توازن بگڑے ہوئے ہیں اور بڑی دیر سے بگڑے ہوئے ہیں. کتوں کی خاطر انسانوں کو ذلیل کیا جا سکتا ہے اور انسانوں کی خاطر اپنے مفادات کو قربان نہیں کیا جا سکتا. بس یہ ذمہ داری میں پورے شریک ہیں, اور ارتکاب جرم میں اگر آج حساب نہیں لیا جائے گا تو کل لازماً ان کا حساب لیا جائے گا. جو فوائد یا نقصانات ہوئے ہیں, نقصانات تو میں نے بیان کر دیے ہیں, لیکن کچھ اور بھی نقصانات ہیں اور فوائد بھی ہیں بعض. عراق کو تو یہ فائدہ پہنچا ہے کہ اس نے ایک بڑی طاقت کا تکبر توڑا ہے, اور جنگ میں جانے کی وجوہات میں ایک یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے اور بعض قابل مبصرین کی طرف سے کہ دراصل صدر بش اور امریکہ کو تو وہ جو پیرا کمپلیکس تھا ان کو, ویتنام کمپلیکس, وہ کھا گیا ہے. ویتنام میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ گزر چکا تھا. ویتنام میں امریکنوں نے اتنی بمباری کی ہے کہ عراق سے پہلے کہیں اتنی خوفناک بمباری نہیں ہوئی تھی, اور دیہات کے دیہات صاف کر دیے, اس قدر زندگی تلف کی ہے, اس قدر اقتصادیات کو برباد کیا گیا ہے کہ یک طرفہ ایسا ظلم انسانی تاریخ میں کم دکھائی دیتا ہے کہ پورے بڑے وسیع ملک پہ ہو رہا ہو. لیکن اس کے باوجود اس قوم کی عظمت کردار کو توڑ نہیں سکے, ان کے سر نہیں جھکا سکے. وہ قوم مرتی چلی گئی ہے اور لڑتی چلی گئی ہے, لیکن امریکہ کی خدائی کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر ان کا عزم ٹوٹا ہے, ان کا تکبر ٹوٹا, اور اپنا مقصد حاصل کیے بغیر ان کو ویتنام خالی کرنا پڑا. وہ جو ویتنام کی باتیں آپ سنتے ہیں ان میں بعض دفعہ اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید امریکن پبلک اوپینین, رائے عامہ, انسانی ہمدردی کی وجہ سے اپنی حکومت کے پیچھے پڑی ہے کہ اتنی جانیں تو نے وہاں تلف کر دی, اب دوبارہ نہ کرنا. ہرگز یہ بات نہیں ہے. ویتنام میں 1 کروڑ آدمی مر جائیں, امریکن پبلک اوپینین کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اتنی بھی نہیں ہوگی جتنی چند مرغابیاں مرنے سے ان کو ہوئی ہے. لیکن امریکن جانوں کی تلفی اور امریکن تکبر کو چیلنج کرنا, یہ ان کے لیے ایک ایسا عذاب, روحانی عذاب بنا ہوا ہے جو یہ ہضم نہیں کر سکتے تھے. بس اس جنگ کی وجوہات میں یہ نفسیاتی پس منظر بھی ہے. امریکہ کی کو جو اپنا تکبر کچلا ہوا دکھائی دیتا رہا ہے, آج تک یہ ان کا زخم ہرا ہے, آج تک یہ جلن سینے میں لیے پھرتے ہیں. تو ویتنام کا انتقام عراق سے لینا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہم عزم توڑیں گے اور پھر ہمیں ٹھنڈ پڑے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج 1 مہینہ گزر چکا ہے, آج تک تو یہ عزم نہیں توڑ سکے, اور جتنی صدام نے باتیں کی تھیں وہ سچی نکلتی رہی ہیں, جو انہوں نے بد ارادے دکھائے تھے یا تکبر کی باتیں کی تھیں وہ سب جھوٹی نکلتی رہی ہیں. مجھے یاد ہے صدر بش نے یا ان میں سے کسی ان کے ساتھی نے یہ کہا تھا
کہ اس ویتنام کی کیا باتیں کرتے ہو، یہ ویتنام، اس کو ویتنام نہیں بننے دیا جائے گا. It will not be years, it will not be months, it will not be weeks, it will be days. یہ جنگ سالوں جاری نہیں رہے گی، مہینوں جاری نہیں رہے گی، ہفتوں جاری نہیں رہے گی، دنوں کی بات ہے. اور اس کے بعد ہم نے صدر بش کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ it will not be days, it will be weeks, running into months. تو آج کا دن وہ ہے جس کے بعد رننگ انٹو منتھس والی بات ہو جائے گی، لیکن اس اگلی بات نے پہلی بات کو جھٹلایا ہے. اور صدر صدام جو باتیں کہتے رہے، انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ شروع میں تمہارا پلہ غالب ہوگا، تم جو مرضی کرو، جتنا مرضی بم برسا لینا ہم پر، آخر پر جب ہم اٹھیں گے تو پھر ہم اپنا انتقام لیں گے. اب اس موڑ پر پہنچ کر یہ انتقام سے ڈرے بیٹھے ہیں، کیونکہ سارا عراق بھی نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے تو امریکن پبلک اوپینین پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن 1000 لاشیں وہاں سے امریکہ پہنچیں گی تو امریکن پبلک اوپینین جو ہے وہ ڈاواڈول ہوگی اور اس پہ زلزلہ طاری ہو جائے گا. بس اس لیے یہ امن کی کوششیں ہیں، اور اس پہلو سے صدر صدام نے جو حکمت عملی استعمال کی ہے بڑی عمدہ اور غالب حکمت عملی ہے. دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر جھوٹے خدا نافذ نہ ہونے دے. دنیا میں سب سے بڑا دکھ توحید کے زخم لگنے کا دکھ ہے. اگر اسی طرح جھوٹے خداؤں کو خدائی کی اجازت ملتی رہی تو خدا کے واحد کی عبادت کرنے والے کون آئیں گے اور کہاں رہیں گے؟ اس دنیا میں تو نہیں پھر رہ سکتے. بس سب سے بڑا خطرہ توحید کو ہے، خانہ کعبہ کو ہے، خانہ کعبہ کی عظمت کو ہے، محمد مصطفیٰ کے خدا کی وحدت کو، توحید کو خطرہ ہے. خطرہ ان کے نام کو ہے، توحید کو تو انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا. لیکن خدا کی غیرت بھڑکانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قسم کی التجائیں کی تھیں کہ اے خدا، آج اس بدر کے میدان میں اگر تو نے ان مٹھی بھر عبادت کرنے والوں کو جو میرے ساتھی اور میرے عاشق اور تیرے عاشق ہیں ان کو مرنے دیا، لن تعبد فی الارض ابدا، اے میرے آقا ان کے بعد پھر اور کوئی تیری کبھی عبادت نہیں کرے گا. بس آج توحید کی عزت اور عظمت کا سوال ہے، اور احمدی اس بات میں سینہ سپر ہیں. اور کامل یقین کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ساری دنیا کے احمدی ایک صف کے طور پر ایک بدن کے عضو کی طرح ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوئے توحید کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں، کل بھی تیار رہیں گے اور آئندہ بھی ہمیشہ تیار رہیں گے. آپ کو یاد ہوگا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اگلی صدی توحید کی عظمت اور قیام اور نافذ کرنے کی صدی ہے. اور یہ بالکل درست ہے. توحید کو جو خطرے آج لاحق ہوئے ہیں، درپیش ہیں، یہ ہمیں تیار کرنے کے لیے درپیش ہیں، ہمیں بتانے کے لیے کہ تم کتنی بڑی عظیم ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے اور کھڑے کیے گئے. جو جنگی مقاصد ہیں اور نفسیاتی عوامل اس کے پیچھے ہیں، ان کا تاریخ سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ خطبے میں یہ بات ختم کر دوں، اس لیے آج کا خطبہ تھوڑا سا لمبا کرنا پڑے گا، ورنہ پھر یہ چوتھے خطبے تک بات چلی جائے گی. ایک پس منظر اس موجودہ لڑائی کا یا اسرائیل کے قیام کا ایسا تاریخی پس منظر ہے جس کا مسلمانوں اور عیسائیوں کی تاریخی جنگوں سے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ صلیبی جنگیں جو 1095 کے لگ بھگ شروع ہوئیں اور 1190 میں سلطان صلاح الدین نے یا 90 یا 91 میں فلسطین پر قبضہ کیا ہے. اس کے بعد پھر یہ چھڑا نہیں سکے. یہ تقریباً 200 سال تک جنگیں اسی طرح ہوتی رہی ہیں. ان جنگوں میں مسلمانوں نے پہل نہیں کی، بلکہ یورپ کی قوموں نے 8 مرتبہ تمام طاقتوں نے مل کر عرب اسلام مسلمانوں پر حملے کیے ہیں. کئی دفعہ ان کے پلے بھاری ہوتے رہے، کئی دفعہ شکست کھاتے رہے، لیکن بالآخر مسلمان فلسطین کو ان کے ہاتھوں سے بچانے میں کامیاب ہو گئے.
اور وہ زخم آج تک ان کا ہرا ہے اور وہ بھولے نہیں. اور اس کا گہرا صدمہ ہے کہ اتنی بڑی یورپین طاقتیں مل مل کر بار بار حملے کرتی رہیں. رچرڈ دا لائن ہارٹڈ بھی گیا اور دوسرے فرانس کے بڑے بڑے جابر بادشاہ بھی گئے, جرمنی بھی شامل ہوا, بیلجیم بھی شریک ہوا, لیکن ان کی کچھ نہیں بنی. ایک تو وہ زخم ہیں جن کے دکھ ابھی تازہ ہیں, اور کچھ عثمانی سلطنت کے ہاتھوں جو ان کو بار بار زک اٹھانی پڑی, اور کافی یورپ کے بہت سے حصے پر وہ قابض رہے. یہ جو حصہ ہے یہ بھی ان کے لیے ہمیشہ تکلیف کا موجب بنا رہا ہے اور بنا رہے گا. میں آپ کو اس کے متعلق جو میں نے بعض باتیں لکھوائی تھیں یاد کے طور پر, وہ معلوماتیں لکھنے والے بھول گئے ہیں. خیر, خلاصہ یہی ہے کہ ایک لمبا دور ہے ان کی صلیبی جنگوں کا اور سلطنت عثمانیہ کا کے عروج کا, خصوصاً سولومن دا میگنیفیسنٹ یعنی سلیمان اعظم کے زمانے میں جس طرح بار بار ان کو یورپین طاقتوں کو زک پہنچی ہے, اس کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھیں. اور ان کے نفسیاتی پس منظر میں ہمیشہ یہ بات پس پردے کے پیچھے لہراتی رہتی ہے کہ جس طرح پہلے ایک دفعہ مسلمان ہمارے جارحانہ کاروائیوں کو, جارحانہ تو نہیں کہتے لیکن واقعتاً یہی تھیں, بڑی شدت سے رد کرتے رہے, آئندہ کبھی ان کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ اس طرح یہ اپنے مفادات کی ہمارے خلاف حفاظت کر سکیں. ایک اور پس منظر بڑا دلچسپ اور گہرا اور بڑا دردناک ہے, وہ یہ ہے کہ جب تھیوڈور ہرزل نے پہلی دفعہ یہود کی ریاست قائم کرنے کا یعنی اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا منصوبہ پیش کیا, تو اس نے جو وجہ پیش کی وہ یہ تھی کہ ہم پر ہزاروں سال سے ظلم ہو رہے ہیں, اور خاص طور پر یورپ میں جو مظالم ہو رہے تھے, اور فرانس میں اس سے پہلے ایک واقعہ ظلم کا ہوا تھا جب ایک یہودی کو ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا, ڈروفس نام تھا غالباً اس کا. اسی سلسلے میں ہرزل فرانس پہنچا آسٹریا سے, اور اتنا گہرا اس پر اس ظلم کا اثر ہوا کہ اس نے یہ تحریک شروع کی. تو وجہ یہ بیان کی گئی تھی فلسطین میں اسرائیلی حکومت کے قیام کی کہ ہم پر یورپ میں مظالم ہوئے. اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ظلم کہیں ہو رہے ہیں اور انتقام کسی اور سے لیا جا رہا ہے, یہ کیا حکمت ہے, اور فلسطین میں جانے سے ان پر مظالم کا خاتمہ کس طرح ہو جائے گا. لیکن واقعہ یہ ہے, اس بات میں یہودی یقیناً سچے ہیں کہ عیسائی مغربی دنیا نے یہود پر ایسے ایسے دردناک اور ایسے ایسے ہولناک مظالم کیے ہیں کہ کم ہی دنیا کی تاریخ میں قوموں کی ایسی مثال ملتی ہو جن کو 1000 سال سے زائد عرصے تک اس طرح بار بار مظالم کا نشانہ بنایا جاتا رہا. اسی من میں چند امور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو صلیبی جنگیں 1095 میں شروع ہوئیں, یہ فرانس سے شروع ہوئیں, اور فرانس کے ایک لارڈ بڑے جو جن کا نام میں نے لکھوایا تھا, بویون جگہ ہے ایک فرانس میں, یہ مجھے یاد ہے کہ بویون سے تعلق رکھنے والے وہ لارڈ تھے جنہوں نے آغاز کیا ہے. اور جب انہوں نے اپنی مہم شروع کی اور فرانس کے دوسرے بادشاہوں نے مل کر پہلی کروسیڈ کا انتظام کیا, تو انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے عظیم مقصد کے لیے کچھ صدقہ بھی تو دینا چاہیے. چنانچہ ڈوبویاں کو یہ خیال آیا کہ سب سے اچھا صدقہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقام لیا جائے اور تمام یہودیوں کو تہہ تہہ کر دیا جائے.
بس جس طرح مسلمانوں میں قربانی کا رواج ہے کہ بڑی بڑی مصیبتوں پہ یا امور مہمہ میں پیش قدمی کرتے ہوئے پہلے کچھ صدقے دیتے ہیں، اس طرح اس عظیم مہم پر جانے سے پہلے انہوں نے نہ صرف یہ سوچا بلکہ واقعتاً فرانس میں اس طرح ظالمانہ قتل عام کروایا ہے یہود کا کہ کم ہی تاریخ میں اس طرح کسی نہتی قوم کے اوپر ایسا ظلم ہوا ہوگا۔ اور یہ اس کی صلیبی جنگ کا صدقہ تھا۔ اس کے بعد سے یہ رواج بن گیا اور 200 سال تک کے صلیبی جنگوں کے عرصے میں ہر جنگ میں جانے سے پہلے یہود صدقہ کیے جاتے تھے۔ تو جہاں تک ظلم کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے۔ پھر رد بلا کے طور پر بھی صدقہ دیا جاتا ہے، اس میں بھی یہ یہود کو ہی صدقہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے بلیک ڈیتھ کا نام سنا ہوگا، جو 1347 سے 1352 تک یعنی 14ویں صدی کے وسط میں یورپ میں پھیلی تھی، جو ایک نہایت ہی خوفناک طاعون کی وبا تھی، چین سے آئی اور رفتہ رفتہ مشرقی یورپ سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچی۔ اس وبا میں رد بلا کے طور پر انہوں نے یہود کا صدقہ شروع کیا، اور بہت سی جھوٹی کہانیاں بھی ان کے خلاف گھڑی گئیں کہ ان کی نحوست ہے، اور ساری بلا جو ہم پر وارد ہو رہی ہے یہ یہود کی خباثت اور نحوست کی وجہ سے ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم نحوست کو تباہ کریں تو اس سے ہماری بلا ٹل جائے گی۔ چنانچہ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ انگنت تعداد ہے، بیان نہیں کی جا سکتی، معین اعداد و شمار نہیں، کہ کتنی تعداد میں یہود کو قتل کیا گیا یا زندہ اپنے گھروں میں آگ میں جلایا گیا۔ جو موٹے اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ 60 بڑی بستیوں سے یعنی 60 شہروں سے یہود کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا، اور 140 چھوٹی بستیوں سے یہود کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ دوسرا انتقام ہے یہود سے عیسائی دنیا کا۔ اور تیسرا انتقام، اور بہت سے تھے لیکن تیسرا بڑا انتقام ناٹسی جرمنی میں ان سے لیا گیا، جس کے متعلق اگرچہ اعداد و شمار کو سب محقق قبول نہیں کرتے، لیکن یہود کا یہی اصرار ہے کہ 6 ملین یہود وہاں گیس چیمبرز میں مار دیے گئے یا اور مظالم کا شکار ہوئے، 60 لاکھ، اور یہ 10 سال کے عرصے میں ایسا ہوا ہے۔ تو اتنے بھیانک، اتنے خوفناک مظالم تھے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو اپنا گھر دیا جائے، یعنی یہ دلیل تھی۔ اور ان مظالم سے دوڑ دوڑ کر یہ مسلمانوں کی پناہ میں فلسطین جایا کرتے تھے، یہ بھی تاریخ سے ثابت ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عروج کے دور میں یہود پر مظالم نہیں کیے۔ 2 دفعہ صرف فلسطین پر ایسا قبضہ ہوا ہے جہاں جان مال کی مکمل حفاظت دی گئی ہے، اور کسی یہودی کو یا کسی عیسائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور ایک دفعہ سلطان صلاح الدین نے جب فلسطین پر قبضہ کیا ہے۔ اس کے سوا محققین یہ لکھتے ہیں کہ ایک بھی واقعہ ایسا نہیں جب فلسطین پر جابرانہ یعنی قبضہ ہوا ہو کسی حکومت کا، کسی فوج کا، اور قتل عام نہ کیا ہو۔ چنانچہ رچرڈ کور دولیاں یعنی لائن ہارٹڈ انگریز بادشاہ نے جب فتح کیا تو تمام یہود مردوں، عورتوں اور بچوں کو اور مسلمانوں کو ذبح کروا دیا گیا، کوئی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ اس قوم کی عدل کی اور انصاف کی اور رحم کی اور انسانی قدروں کی تاریخ ہے، جس نے یہود کو مجبور کیا، اور ہرزل کے دل میں خیال آیا کہ ہم امن میں نہیں ہیں۔ بس اگر امن میں نہیں تھے تو یہاں سے یا تو سارے بھاگتے، لیکن یہ کیا علاج ہوا کہ سارا یورپ اسی طرح اپنے قبضے میں، بلکہ یہاں قبضہ بڑھا دیا گیا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے دل میں جا بیٹھے۔ بس یہ کوئی علاج نہیں ہے، یہ تو ویسی بات ہے جیسے گدھے سے دلتی کھا کے کوئی اونٹ کی پونچھیں کاٹ دے۔ عرب اونٹ کا نشان ہے، اور دجال کا گدھا آپ نے سنا، بڑا ظلم ہے، کوئی منطق اس میں نہیں ہے۔ عیسائیوں کے لیے، عیسائی طاقتوں کے لیے میں سمجھتا ہوں
ان فیصلوں میں ایک یہ بھی نفسیاتی پس منظر بن گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں بار بار یہود پر مظالم ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے ہر ظلم کے نتیجے میں یہود کا چونکہ یہ تاریخی مسلک ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، وہ ضرور بدلہ لیتے ہیں۔ اس لیے ایک تاریخی سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ کمزور قوموں کی طرح چھپ کر مخفی تدبیروں کے ذریعے بدلے لیتے ہوں گے، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2000 سال تک یہ اپنی تاریخ بھولے رہیں اور اپنا مزاج بالکل فطرت سے نوچ کے نکال دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ تاریخ ہمارے پاس محفوظ نہیں، کیا کیا کرتے تھے یہ پتہ ہے، کچھ الزام ان پہ ضرور لگتے تھے اور ان سے ظلم کیا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ بس وہ مظالم جو ان سے کیے گئے ہیں وہ مغرب کو خوب یاد ہیں اور مغرب ان کے مزاج سے واقف ہے۔ شیکسپیئر کا شائلاک ان کے انتقامی جذبے کی ایک ہمیشہ کے لیے ایک ادبی تصویر بنا بیٹھا ہے۔ ایسے حالات میں ہو سکتا ہے کہ آغاز میں تو یہ خیال نہ آیا ہو، لیکن رفتہ رفتہ ان کی سوچوں میں یہ بات داخل ہو گئی ہو کہ یہود کا خطرہ اپنے سے اسلام کی دنیا کی طرف کیوں نہ منتقل کر دیا جائے اور اسے دوہرا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک وقت میں 2 دشمن مارے جائیں گے۔ ایک لطیفہ ہے تو لطیفہ، لیکن بیہودہ صاحب ہے اسی قسم کے مزاج کا لطیفہ ہے کہ ایک لڑکی کے متعلق کہتے ہیں اس کے 3 دعوے دار تھے، 3 خواہش مند تھے اس سے شادی کرنے کے۔ ان میں سے ایک زیادہ ہوشیار تھا، وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا اور 2 آپس میں خوب لڑتے ورتے تھے۔ تو کسی نے اس سے پوچھا تم تو بڑے ہوشیار ہو، تم کوئی دلچسپی نہیں لے رہے؟ اس نے کہا تم فکر نہ کرو، میں ایک کو دوسرے سے لڑا رہا ہوں اور نیت یہ ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے تو میں مقتول کے حق میں اس کے خلاف گواہ بن جاؤں۔ تو ایک قتل ہوگا، دوسرا پھانسی چڑھے گا، میدان میرے ہاتھ رہے گا۔ تو یہ لطیفہ ویسے تو لطیفہ ہی ہے، لیکن عملی دنیا میں ایک بھیانک جرم کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، کھیلا جا رہا ہے۔ اور آخری سازش یہی ہے کہ یہود کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے استعمال کرتے رہو، اور یہود کا غصہ جو ہمارے خلاف ہے وہ مسلمانوں پر اترتا رہے گا۔ لیکن جیسا کہ میں آئندہ بیان کروں گا، یہ بڑی سخت بے وقوفی ہے مغرب کی، وہ دھوکے میں ہے، وہ دھوکہ کھائیں گے اور اس وقت ان کو پتہ لگے گا کہ ہم کیا غلطیاں کر بیٹھے ہیں، جب یہود کلیتاً ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے۔ آئندہ میں بعض مشورے دوں گا مغربی طاقتوں کو اس صورتحال میں، اس گند سے نکلنے کے لیے جو وہ جس میں مبتلا ہو بیٹھے ہیں، اور واقعی دنیا میں قیام امن کے لیے کیا کرنا چاہیے، اپنے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے۔ اور پھر یہود کو مشورہ دوں گا کہ تم اگر ان باتوں سے باز نہیں آئے گے تو قرآن کریم نے تمہارے لیے کون سا مقدر پیش کیا ہے، اور اگر تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے ان نصیحتوں سے تو اس مقدر سے تم بچ نہیں سکتے پھر۔ اور تیسرا، عربوں اور مسلمانوں کو مشورہ دوں گا انشاءاللہ کہ اس نئی بدلتی ہوئی دنیا میں تمہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کون سی غلطیاں کر بیٹھے ہو جن کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے، اور آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل ہو۔ اور چوتھا، مختلف دنیا کی قوموں کو مشورہ دوں گا کہ کس طرح جھوٹے خداؤں سے آزادی کے لیے ایک معقول اور پرامن جد و جہد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جاہلانہ جذباتی باتیں ہیں کہ انگریز سے نفرت کرو، امریکہ سے نفرت کرو، یہ ہیں ہی پاگلوں والی باتیں۔ نفرت کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکی دنیا میں، اعلیٰ اقدار کامیاب ہوتی ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کامیاب ہوا کرتی ہے، اور خلق عظیم کی سیرت ہے۔ مسلمان اگر اس سیرت کو اپنا لیں تو سب دنیا کے لیے ایک عظیم الشان نمونہ بنے گا، اور وہ ایک ایسی سیرت ہے جو مغلوب ہونے کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ کوئی دنیا کی طاقت سیرت محمدی پر غالب نہیں آ سکتی۔
بس اس انصاف کی سیرت کی طرف لوٹو، اس نمونے کو اختیار کرو، تو پھر انشاءاللہ ساری دنیا کے مسائل طے ہو سکتے ہیں، اور وہ حقیقی انقلاب نو آ سکتا ہے جسے ہم اس دنیا میں خدا کی عطا کردہ ایک جنت قرار دے سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو اسی طرح یہ لڑتے مرتے رہیں گے، اسی طرح دنیا ابتلاؤں اور فسادوں میں مبتلا رہے گی۔ لیکن اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر